اگر تم امام حسین امام عالی مقام سے محبت کرتے ہو تو ان کی محبت کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ امام حسین ہیں اور آپ کے 2 فرزند شہید ہو گئے، 8 بھائی شہید ہو گئے، پورا خاندان شہید ہو گیا، مگر آپ تلوار اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں پہلا وار نہیں کروں گا، ابھی موقع دے رہا ہوں۔ اور تم گلی کوچوں میں صرف چند غلیظ باتوں کے لیے اس کا قتل کر رہے ہو، کیا جواب دو گے تم؟ کیا جواب دو گے تم؟ اگر تو امام حسین علی مقام سے محبت کرتے تو یہ گندا کام، یہ قتل مت کرو، روکو اس کو۔ دس محرم کی شروعات ہوئی، محدث دکن لکھتے ہیں کہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن جب جانے لگے تو امام حسین نے کہا تم نہیں جا سکتے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم بن حسن نے کیا کہا کہ چچا جان یہ تعویذ ہے، یہ کھول کر دیکھ لو، اس میں میرے ابا نے کیا لکھا تھا؟ لکھا ہوا یہ تھا کہ جب حسین پر کچھ ایسا وقت آ جائے گا تو تم اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ انہوں نے وصیت کی تھی امام حسن نے۔ وہ جاتے ہیں اور ایک شیر کا بیٹا کئی یزیدی فوجوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے امام حسین کے بیٹے علی اکبر جب وہ جاتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ 18 سال کی تمہاری عمر ہے، یہ عمر تم کو وہ اس میدان رن میں جانے کی نہیں ہے۔ علی اکبر اصرار کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اور مدینے میں یہ بات مشہور تھی، خواتین جھانک کر دیکھتے تھیں علی اکبر کو، کیونکہ وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میدان میں ہے علی اکبر، چہرے پر نقاب ہے، اور یہ ملعون یزیدی فوجوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ علی اکبر ذرا چہرہ تو دکھاؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب علی اکبر اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یزیدی فوج میں روم راہٹ شروع ہو گئی۔ تو ایک ملعون شیطان پکار کر بولا حملہ کرو ان کے اوپر، حملہ کرو ان کے اوپر۔ علی اکبر نے ان تمام کو واصل جہنم کیا۔ 3 دن کے پیاسے تھے، پلٹ کر امام حسین کے پاس آئے کہ ابا جان بہت پیاس لگ رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے زبان میں ڈالی، پھر وہ دوڑے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب واپس آئے کہا ابا جان اب بہت پیاس لگی ہے، تو امام حسین نے کیا کیا؟ محدث دکن لکھتے ہیں کہ بیٹا یہ میرے نانا کی انگوٹھی ہے، تو اپنے اس کو زبان سے چوس لے، اس سے راحت ہوتی۔ خیر ان کو تیر لگتا اور امام حسین دوڑتے ہیں، اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی جسم کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اور آپ کے فرزند کہتے ہیں کہ ابا جان بہت پیاس لگی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ایک والد ہیں، گود میں ان کا 18 سال کا نوجوان لڑکا ہے، تیر لگا ہوا ہے، اور فرزند کہہ رہے ہیں ابا پیاس لگی ہے۔ تو قربان جائیے امام حسین پر لاکھوں سلام ان پر، کہتے ہیں کہ بیٹے اب جنت کی حوریں تجھے تیرے انتظار کر رہی ہے، اور تو آب کوثر کا پانی پینے جا رہا ہے۔ پھر تیر نکالتے ہیں، اور علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ امام حسین نے کہا کہ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نظارہ دیکھتے کہ اللہ نے تو ان کی آنکھوں پر پٹی رکھ کر کہا کہ حضرت اسماعیل کے گردن پر چاقو چلاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی شہادت کو دیا ہے۔ آپ کے 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو امام عالی مقام لے کر آتے ہیں کہ دیکھو ان ملعونوں کو، ان شیطانوں کو دکھانے کے لیے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی پینے دو 6 مہینے کے بچے کو۔ کتے، جانور، گھوڑے پانی پیتے تھے، تو کسی ظالم نے علی اصغر کے گردن پہ تیر مار دی۔ تو امام علی مقام نے اپنے اس شیرخوار بچے کی لاش کو اٹھا کر
آسمان کی طرف رخ کر کہا کہ میرے رب کیا تو راضی ہے مجھ سے آج؟ میرے بھائی، اس کے بعد امام حسین نکلتے ہیں، امام حسین نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہن کر، اپنے والد شیر خدا کی تلوار ہاتھ میں لے کر، وہ جس طرف دوڑتے ہیں دشمن بھاگتا ہے، پھر پلٹ کر آ کر اپنی بہن حضرت زینب سے کہتے دیکھو زینب، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بزدل بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا قصہ علماء کرام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب امام حسین شہید، وار لگتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، تو ایک ملعون شیطان، اللہ اس کو غارت کرے، وہ امام حسین کے سینے پر چڑھتا ہے، اور امام حسین اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ملعون، تیرا ذا سینہ تو دکھا۔ وہ بولتا ہے کیوں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے کہا وہ بد جانور وہ ہوگا جس کے سینے پر سفید داغ ہوگا، اور اس کے سینے پر سفید داغ ہوتا ہے، وہ آپ کی حلق کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں کاٹ سکتا، میں داڑھی کے بال کو بھی نہیں کاٹ سکا۔ تو امام حسین نے کہا دیکھ، اس حلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بوسا دیا، یہاں تیری چاقو تیرا تلوار کام نہیں کرے۔ مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے نماز پڑھنے دے، اور جب میں سجدے میں جاؤں گا، اور جیسا اس سجدے میں جاتے آپ کی گردن کو الگ کر دیتا ہوں وار کر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہم کو ایسے نہیں ملا، بلکہ علماء کرام نے یہ بتایا کہ جب امام حسین جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو اس ملعون یزیدی لشکر سے کہا کہ دیکھو میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ کل حشر کے میدان میں میرے نانا جان مجھ سے نہ پوچھ لے کہ تم نے میری امت پر تلوار کیسے اٹھائی۔ اس وقت بھی وہ نہیں سمجھے، خطبہ دیا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کا شہزادہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے اتر کر مجھے گود میں اٹھا لیے، میں وہ ہوں کہ سجدہ لمبا کر دیے، میں وہ ہوں جن کے عنبری زلفوں کو میں تھام رہا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ شیطانیت ان پر طاری تھی، ان کے دلوں سے اللہ نے اہل بیت کی محبت نکال دی تھی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی امام حسین کی روح ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے، آج بھی وہ خیمہ حضرت زینب کا جو جڑ گیا، آج بھی علی اکبر اور علی اصغر کا وہ خون جو مبارک اس سرزمین پر گرا، وہ دریا کا کنارہ ہم تمام سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم امام حسین امام عالی مقام سے محبت کرتے ہو تو ان کی محبت کو، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ اور جو لوگ آج سرزمین حیدرآباد میں قتل کر رہے ہیں، ظالموں، تم بدترین انسان ہو۔ امام حسین ہیں اور آپ کے 2 فرزند شہید ہو گئے، 8 بھائی شہید ہو گئے، پورا خاندان شہید ہو گیا، مگر آپ تلوار اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں پہلا وار نہیں کروں گا، ابھی موقع دے رہا ہوں، اور تم گلی کوچوں میں صرف چند غلیظ باتوں کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہو۔ کیا جواب دو گے تم؟ کیا جواب دو گے تم؟ اگر تو امام حسین علی مقام سے محبت کرتے تو یہ گندا کام، یہ قتل مت کرو، روکو اس کو۔